حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر فتح العزیز کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں بیہقی اور ابو نعیم کے حوالے سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہامہ کی پہاڑی کے اوپر تھے کہ یکایک ہمارے سامنے ایک شخص آیا، ایک فقیر شخص آیا اور اس کے ہاتھ میں عصا تھا۔ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اس کی آواز جنات کی آواز لگتی ہے۔ پھر اس سے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں حاقہ ہوں اور میں ہیم کا بیٹا ہوں، اور ہیم لاقیس کا بیٹا ہے اور لاقیس ابلیس کا بیٹا ہے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 ہی پشتوں کا فاصلہ ہے، تم ذرا اپنی عمر کے بارے میں بتاؤ، تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو بڑا عجیب واقعہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اتنا یاد ہے میری عمر اس دنیا کی عمر سے تھوڑی سی ہی کم ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا سا بچہ تھا ان دنوں قابیل حابیل کو قتل کرنے کے در پہ تھا، اور میں چھوٹا سا بچہ تھا، میں پہاڑوں پر پھرا کرتا تھا، پہاڑوں پر دوڑتا تھا اور لوگوں کا اناج غلہ چھپایا کرتا تھا، اور رشتہ داریوں کو توڑنے کے لیے ایک دوسرے کے دلوں کے اندر وساوس ڈالا کرتا تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتیں سن کر اس سے فرمایا کہ تمہارے بڑھاپے کے ایسے کام ہیں تو ظاہر سی بات ہے تمہارے بچپن اور جوانی کے بھی ایسے ہی کام رہے ہوں گے، تم بہت برے آدمی ہو۔ تو اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میری تحقیر مت کیجئے، آپ برا بھلا مجھے مت کہیے، اس لیے کہ اب میں توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر اپنے بارے میں کہنے لگا کہ اس سے پہلے میں حضرت نوح علیہ السلام سے ملا ہوں، اور میں نے ان کی صحبت میں ان کی مسجد میں رہا ہوں، اور سب سے پہلے میں نے انہی کے ہاتھ پر توبہ کی اور 1 سال تک میں ان کی مسجد میں رہا۔ اور پھر کہا کہ میں حضرت ہود علیہ السلام سے ملا ہوں، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا ہوں، اور میں نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور ان سے تورات سیکھی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا سلام میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا ہے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے کہا اگر تمہاری ملاقات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی تو میرا سلام ان کو پہنچانا، میں اسی امانت کو ادا کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یعنی میں وہ سلام پہنچانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ مجھے قرآن سنائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون، اذا الشمس کورت، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تمام صورتیں اس کے سامنے تلاوت کی، اور وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تو چلے گئے، لیکن اس کی موت کی اور اس کی زندہ رہنے کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائی۔ یہ واقعہ، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کیسے ابلیس کا پڑپوتا دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو کر مسلمان بنتا ہے اور اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیتا ہے، صحابی رسول بن جاتا ہے، اور کتنی ایسی اولادیں ہیں کہ نبی کی اولاد ہو کر اسلام نصیب نہیں ہوا۔ ایسی طرح بعض
بڑے بڑے بزرگوں کی اولادیں، صحابہ کی اولادیں ایمان نصیب نہیں ہوا، لیکن کیسے ابلیس کے پڑپوتے کو اسلام نصیب ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو انبیاء کے گھروں میں تو پیدا ہوئے لیکن اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ یہ سارا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں ایمان اور اسلام عطا فرمایا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدردانی کریں۔ کتنے لوگوں کو کتنی محنتوں کے بعد ملتا ہے، ہمیں اللہ رب العزت نے ہماری طرف سے بغیر محنت کیے ہوئے اسلام اور ایمان کی اتنی بڑی دولت سے نوازا ہے۔ ہمیں اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق سے نوازے، آپ کو بھی۔